बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जलसा हो रहा है, भरपूर जलसा, और जिस तरह से जलसे के लिए आप माहौल देख रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं, जिस तरह से काफिले देख रहे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, नाकाबिले यकीन है। यानी क्या नहीं किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, ताकतवरों की जानिब से, गैर सियासी ताकतों की जानिब से, इस हुकूमत में, नाम निहाद हुकूमत में मौजूद जमातों की जानिब से, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, MQM की, इन तमाम जमातों की ये जो मुश्तरका बिठाई गई हुकूमत है, इस हुकूमत को बिठाने वालों ने क्या नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा ना करे। वो एक लंबी हिस्ट्री है, मैं गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बता चुका। लेकिन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि अगर कोई एक सियासी जमात है, उस एक सियासी जमात से लोग कनेक्ट करते हैं, उस एक सियासी जमात के साथ खड़े होते हैं और ये समझते हैं कि अगर कोई सियासत कर रहा है, अगर कोई लोगों के लिए बात कर रहा है, उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो वो एक जमात है, वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी हमने जमात इस्लामी का भी जो धरना था, जो गैदरिंग थी, वो देखी थी, तो वो कितनी स्पॉन्सर्ड थी। यानी आप इस्लामाबाद के आज मनाजिर देखिए, रावलपिंडी के आज मनाजिर देखिए, आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। एक लिस्ट इन लोगों की जानिब से दी गई है 29 मकामात की, जिनको बंद किया गया है। ये जो 29 मकामात की लिस्ट है, इस लिस्ट को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि शायद ये 29 मकामात बंद किए गए हैं, और लिखा हुआ है नोट मुताबिक ऑपरेशन डिवीजन प्रोग्राम मुतज़क्किरा पॉइंट हाई को कंटेनर के साथ ब्लॉक बारे तहरीर है। ये 29 मकामात की जो लिस्ट है, ये सिर्फ 29 मकामात नहीं है। यानी निकलसन मॉन्यूमेंट ब्लॉक्ड विद कंटेनर्स, ये नंबर 1 है इसका। न्यू बरगला रोड, टर्न ऑन GT रोड ब्लॉक्ड विद कंटेनर, और ये ब्लॉक्ड विद कंटेनर पूरे 29 मकामात पर लिखा है। आखिर में तरनौल फाटक ब्लॉक्ड विद कंटेनर, मोटरवे ओल्ड टोल प्लाजा ब्लॉक्ड विद कंटेनर, गोलड़ा मोड़ ब्लॉक्ड विद कंटेनर। ये हर जगह का हाल है, लेकिन ये सिर्फ 29 मकामात नहीं है। मेरी इस्लामाबाद के दोस्तों से बात हो रही थी, मैं अहमद वड़ाइच को ट्विटर पे देख रहा था, बाकी लोगों से बात हुई, सहाफ़ियों से बात हुई। उन्होंने कहा जलील होके रह गए, बेगैरती की इंतहा कर दी गई है, बेशर्मी की इंतहा कर दी गई है। तमाम बड़ी गलियों के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। यानी लोग अपनी गली से निकल के सड़क पर जिस रास्ते से जाते हैं, अपने घर से निकल कर, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं खातून को देख रहा था, मैंने ट्विटर पर उनको पोस्ट भी किया, वो तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, नून लीग नाम लेकर कह रही हैं कि क्या करें, हम अपने घरों में बंद होकर बैठ जाएं, किसी को इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो, कोई काम हो, छोड़ दें सब, बाहर भी ना निकले। लोगों की ये हालत इस हुकूमत ने कर दी है। और इन्होंने किया गया, इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद की पुलिस का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करके लोगों को ये बताया कि अगर जलसा गाह की जानिब आप पैदल भी जा रहे होंगे तो ये भी जुर्म है। मुतय्यन रूट दिया गया है, उस रूट के सिवा, यानी अब कोई शख्स जलसा इधर हो रहा है, वो अपने घर से निकलेगा, आपने यहाँ से घुमा के उसको जलसा गाह भेजना है, तो भी वो अपने घर से निकलकर यहाँ से जो घुमा के भेजना है, इस रास्ते पर आने के लिए भी कोई सड़क तो लेगा। तो आपने सब बंद कर दिया। इतना खौफ है। हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर, कुछ बेशर्म, कुछ घटिया ढीठ किस्म के लोग गुज़श्ता 2 दिनों से टीवी पर अपनी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए कह रहे थे जलसा तो सिर्फ जमात इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप कर सकता है, उनके सिवा कौन कर सकता है, वो तो इतना बड़ा जलसा करते हैं, ऐसा जलसा कोई नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे मुकाबला करना है। यानी गलियों के अंदर कंटेनर लगा दिए गए हैं। आप लोगों ने लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया है। जो कंटेनर लगाने का मकसद था, वो मकसद क्या था कि आप एक रेड जोन को सील कर दें, 2 आप बड़ी सड़कों के किसी और तरफ जुलूस ना निकल जाए, उन रास्तों को सील कर दें। आपको अगर ये लगता है कि ये जो जुलूस आया है, ये लाखों लोगों का जुलूस अडियाला की तरफ मुड़ जाएगा, तो फिर आप अडियाला को जाने वाले रास्ते सील कर दें। लेकिन रास्ते बंद किए देते हो वीरानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। अगर आपको ये करना है तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आपने इस वक्त पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है, पूरा रावलपिंडी बंद कर दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, लोग खोते के खुर लिख रहे हैं इस हुकूमत के लोगों को, क्योंकि इस वक्त उन्हें जो गुस्सा है, उस गुस्से का वो क्या करें कि वो अपने घरों से अपने काम पर, कोई चीज़ घर के लिए ज़रूरी लेनी हो, किसी बीमार को अटेंड करना हो, कोई काम हो, कुछ नहीं कर सकते लोग। यानी ये हुकूमत किस काम की है अगर ये कुछ नहीं कर सकती?
تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس کے ذریعے یہ اعلانات کروا دیے کہ آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میچ ہار چکے، یہ ان کی ہار کی نشانی ہے. ان لوگوں نے اس ایک جلسے کے لیے گزشتہ کئی روز سے شہریوں کی زندگی حرام کی اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں اس کو یہ پیک پر لے گئے اور آخری 24 گھنٹے 12 گھنٹے انہوں نے سب بند کر دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جلسہ گاہ جانے نہیں دیں گے. اور اسلام آباد کی سڑکوں پر، راولپنڈی کی سڑکوں پر اب جو منظر ہے ابھی سے، وہ جگہ جگہ ٹریفک جام کا منظر ہے. لیکن لوگ جا رہے ہیں، لوگ جلسہ گاہ جا رہے ہیں. لوگ گزشتہ رات سے جلسہ گاہ پہنچے ہیں. جو قافلہ کراچی سے چلا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا. ہر 15 کلومیٹر کے بعد رستہ روکنا، ہر ناکے پہ رستہ روکنا، گاڑیوں کی تلاشی لینا، اترو اپنے شناختی کارڈ دو، ایسے جیسے دہشت گرد جا رہے ہوں. یہ اس حکومت کا رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھانہ سنگجانی کی پولیس کی جانب سے، اور تھانہ سنگجانی کی پولیس نے کیا کیا، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتایا کہ ہم نے بند کر دیا، آپ نہ ہوٹل کھول سکتے ہیں، آپ نہ ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، آپ دکانیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھول سکتے اور ان کو دینا بھی مت. مطلب یہ اسلام آباد ہے یا یہ کربلا ہے؟ آپ لوگوں کو کھانے پینے سے محروم کر رہے ہیں. جو لوگ دور دراز مقامات سے آئے ہیں، فیملیز آئی ہیں، آپ یہ کیا غنڈوں کی گیدرنگ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا کاروبار بھی بند کرو، لوگوں کا کھانا پینا بھی بند کرو، تو یہ کیا یزید بنے ہوئے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کو کھانے پینے سے محروم کریں گے. اور جس طرح کی آپ نے حرکتیں شروع کر دی ہیں، اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ جو سروسز مہیا کی جائیں گی وہ بھی بند ہیں. تو اتنا کچھ جب آپ نے بگاڑ دیا ہے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ اس حکومت سے، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید جلد سے جلوس سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. نہیں ہوگا. لوگ اس حکومت سے نفرت کرنا شروع کر چکے ہیں اور یہ نفرت بڑھا رہے ہیں، مسلسل بڑھا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ غیر سیاسی طاقتوں کا ہاتھ ہماری پیٹھ پر ہے، ہم جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم اطمینان کے ساتھ اپنی اس فسطائیت کو جاری رکھنے کا لائسنس لے چکے ہیں اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. تو یہ انہوں نے خوف کا ہتھیار استعمال کیا. ایک عدد نوٹیفیکیشن پہلے آیا تھا کہ یہ وزارت داخلہ کی طرف سے ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق بتایا گیا دہشت گردی کا خدشہ ہے. آج صبح کچھ چیزیں اچانک ایک بیگ میں نکل آئیں اور بتایا گیا کہ دہشت گرد جو ہے وہ اس جلسے کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا اور گھروں سے مت نکلنا، جلسے میں مت جانا. تو آپ ایک جانب مقابلہ کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کا گزشتہ روز کا جلسہ دیکھیں، مینار پاکستان بھر دیا. تو وہاں تو آپ مکمل سہولت فراہم کرتے ہیں. یہاں پہلے قانون بھی لے آئے، پھر اس کے بعد آپ نے دیگر حرکتیں بھی شروع کر دیں، اور ان تمام حرکتوں کے بعد بسوں میں بیٹھی عورتوں کو اتارنے والی حکومت کیسے یہ بات کر سکتی ہے کہ عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ نہیں آئے؟ آپ نے سب تو بند کر دیا. تو آپ یہ تو بتا چکے کہ ہم ہار چکے ہیں، ہم مقابلہ کرنے کی اوقات ہی نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو نکالنے والی حکومت ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی زندگی حرام کر چکے. لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو کریں، ہماری پیٹھ پر ان کا ہاتھ ہے جن کا ہاتھ ہو تو آپ سمجھتے ہیں ستّئی خیراں، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتی ہے. تو ستّے خیراں جو ہے وہ اللہ رب العزت کرتا ہے. تو یہ حکومت جو ہے، چونکہ اس وقت انتہائی بوٹ چاٹ قسم کی حکومت ہے، تو یہ بوٹ چاٹ حکومت یہی کر سکتی ہے. ان لوگوں نے یہی کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا سے جو قافلے آ رہے ہیں ان کے مناظر ایسے ہیں، جو پنجاب کے مختلف شہروں سے قافلے آ رہے ہیں ان کے مناظر ایسے ہیں کہ جو سنگجانی کی اتنی بڑی جگہ ہے، ایکڑوں پر مشتمل جگہ، یہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی. اسلام آباد کے راستے کم پڑ جائیں گے. اور پھر آپ نے اٹک پل بند، یہ بند، وہ بند، خیبر پختونخوا سے آنے والے راستے تک بند کر دیے. تو اب یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ آج ہمیں خواجہ آصف صاحب کی زبان سے بھی پتہ چلا. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ تمام چیزیں اس جانب جا رہی ہیں جس کا خدشہ تھا. عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. تو ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا کر کے دیکھ لیا جائے. آپ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرتے ہوئے کیا ثابت کریں گے کہ عمران خان تھا جو کچھ کر رہا تھا؟ انصار عباسی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب تک جنرل فیض حمید پر 9 مئی ثابت نہیں ہو سکا. اب تک جنرل فیض حمید پر میوٹنی ثابت نہیں ہو سکی. جنرل فیض حمید نے جو ٹاپ سٹی بھتے والا کام کیا تھا
اس کے تو اشارے بہت پہلے سے مل رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کچھ بھی جنرل فیض حمید پر ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ انصار عباسی صاحب شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر خبر دے رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ملٹری ٹرائل. تو عمران خان 9 کو گرفتار ہو گیا تھا، 10 کو عمران خان تحویل میں تھا، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان گڈ ٹو سی یو والی سپریم کورٹ بھی پہنچا تھا، تو تب بھی عمران خان جو تھا وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں موجود تھا. تو عمران خان تک تو ایکسیس نہیں تھا. جس عمران خان تک ایکسیس نہیں تھا، جو لوگوں کے درمیان نہیں تھا، اس پر آپ 9 مئی ڈالیں گے. لوگوں پر ڈالنا ہے تو آپ کو عدالتوں میں اب تک پیش کرنے کے لیے کیا ملا تھا؟ اب آپ کیا پیش کر سکیں گے؟ تو اگر کچھ ہوتا تو آپ ثبوت عدالتوں میں پیش کرنے کے بعد لوگوں کو سزا دلوا چکے ہوتے. لیکن صنم جاوید رہا، طیبہ راجہ رہا، اس کے بعد دیگر لوگ رہا، اور جو بعد میں آپ نے پکڑے ہیں ان لوگوں پر آپ نے پرانے مقدمات ڈال دیے ہیں. تو یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گے. آپ کے پاس اعجاز چودھری صاحب کی ایک کال ہے، میاں محمود الرشید صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، ان کے داماد کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر ثبوت کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کریں گے تو عمران خان صاحب کا پھر ان لوگوں سے انٹریکشن بھی ہو رہا ہوگا، اور اس ملٹری ٹرائل کے بعد آپ جب وہاں سے چیزیں نپٹا لیں گے تو معاملہ پھر ہائی کورٹس میں آئے گا. وہاں کسی کو سزا دے بھی دیں گے تو معاملہ آئے گا ہائی کورٹس میں، اور ان ہائی کورٹس میں کیا ہوگا؟ ثبوت دینے ہوں گے. یہ ثبوت اب تک کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ جلسہ ابھی سے حکومت کی ناکامی کا اعلان تو کر چکا. اب اس جلسے کی تقاریر لوگوں کو ایک راستہ بتائیں گی. آپ لاہور کا جلسہ بھی نہیں روک پائیں گے. حکومت باقاعدہ طور پر تاش کے پتوں کا ڈھیر ثابت ہوئی ہے جو دھڑام سے گر چکا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.